ندیم رضا کا سلام۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد صدی کے عظیم ڈیل منصوبہ پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی توسیع پسند پالیسیوں کو قانونی حیثیت اب دی جائے گی۔ ایسے میں ایران کو کمزور اور اسے الگ تھلگ کرنے کی جو کوششیں سازشیں ہیں اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا، اور مشرق وسطیٰ کی طاقتور ترین شخصیت محمد بن سلمان کی ٹرمپ دوستی 4 سال بعد دوبارہ سے پروان چڑھے گی۔ امریکہ کے انتخابات میں دوسری بار جو ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ان کی پالیسیاں ہیں جو ان پہ گرد جم چکی تھی وہ جھاڑی جا رہی ہیں۔ بالخصوص مشرق وسطیٰ سے متعلق ان کا اہم ترین متنازع منصوبہ صدی کی سب سے بڑی ڈیل ممکنہ طور پہ پھر سے زندہ ہو جائے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ ایران میں رجم کی تبدیلی میں اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہا، وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کو مزید کمزور سے کمزور کیا جائے اور خطے میں اس کو سب سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اس بات کا انکشاف ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں جو ایران کے لیے خصوصی ایلچی تھے برائن ہک نے CNN کو انٹرویو کے دوران کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو تہران میں حکومت تبدیل کرنے میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رہی ہے، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو سب سے الگ تھلگ کر دیا جائے اور اتنا کمزور کر دیا جائے کہ پھر جو ان کے جو قریب ترین جو حلیف ہیں اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے جو ممالک، عرب ممالک بالخصوص جن کے تحفظ کی ذمہ داری امریکہ قبول کر رہا ہے، ان کو ان سے کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ جنوری 2025 میں جیسے ہی ٹرمپ صدارت کا منصب سنبھالیں گے، حلف اٹھائیں گے، تو فلسطین اور مشرق وسطیٰ سے متعلق جو ان کا منصوبہ ہے صدی کی ڈیل اور پھر سے ٹیبل پر آ جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ ٹرمپ اپنے پہلے دور 2017 سے 21 کے دوران جو انہوں نے فیصلے کیے تھے اس پر بھی دوبارہ سے وہ عمل درآمد کروائیں گے۔ ایران سے متعلق امریکی پالیسی بہرحال ہر دور میں ایک ہی جیسی رہی ہے، لیکن ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ کچھ زیادہ ہی سخت رہا۔ اسی لیے انہوں نے امریکہ سمیت یورپی ممالک کی جو سالوں کی محنت تھی، جو جوہری پروگرام پہ جو معاہدہ ہوا تھا، اسے یک طرفہ طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کر دیا اور ایران پر مختلف اقسام کی پابندیاں پہلے سے مزید زیادہ عائد کر دیں۔ ساتھ ہی مشرقی وسطیٰ اور ایران کا جو خوف، مشرق وسطیٰ میں جو ایران کا خوف تھا جو عرب ریاستوں کی طرف تھا، اس کو بھی مزید اس کو بڑھاوا دیا تاکہ ایران کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات استوار نہ ہو سکیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس میں چین نے اہم کردار ادا کیا، دونوں ممالک کو سعودی عرب اور ایران جو ان دونوں کو ملوایا، جو ایک وہابی اسٹیٹ اور دوسری شیعہ، اور ان کی جو پراکسی تھی ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن ایک بار پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد سے یہ معاملات پھر اب وہ آگے بڑھیں گے۔ ایران پر مختلف اقسام کی جو پابندی ہیں غالباً وہ بھی شاید دوبارہ سے وہ بڑھ سکتی ہیں، اور سلامتی و دفاعی معاہدے کر کے جو عرب ممالک تھے ان کو ایران سے مزید دور کیا جائے گا۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے اندر جس طرح سے وہ باتیں ہوئی تھیں کہ متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، جو ابراہیمی معاہدہ جو ٹرمپ لے کر آئے تھے اس کے تحت۔ اور پھر برائن کہتے ہیں کہ ٹرمپ آج سے مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کا جو اصل محرک ہے وہ ایران کو قرار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس بائیڈن انتظامیہ نے ایران کے ساتھ خوش آمدی والی پالیسی اختیار کی، جس کے سبب جو ڈیٹرنس تھی اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ CNN کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ایران حماس کی حمایت کرتا رہا ہے، اس کی حمایت کے سبب ہی حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کے اوپر تاریخی حملہ کیا، اور پھر حزب اللہ نے بھی اگلے ہی روز اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا۔ اور یہی نہیں، حماس کی حمایت میں خطے کے جو دیگر 2 گروپس ہیں انہوں نے بھی براہ راست اسرائیل کے اوپر پہلی دفعہ حملہ کیا۔ ایران سے متعلق متعصبانہ پالیسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ کے سابق مشیر کے انٹرویو کے دوران سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت تمام خلیجی ریاستوں سے متعلق رویہ انتہائی مثبت رہا۔ انہوں نے ایرانی حکومت کو انتہا پسندی اور انقلابی نظریے کو خطے کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ پھر کہا کہ ان کے خیال میں خلیج آج دنیا کے اقتصادی طور پر سب سے زیادہ متحرک اور ثقافتی طور پر فعال خطہ ہے۔ اس کے باوجود بائیڈن انتظامیہ پر ٹرمپ کے دوست عرب ممالک کو لیکچر دیتے رہے کہ انہیں کسی طرح
یعنی کس طرح سے عرب ممالک کو زندگی گزارنی چاہیے، یہ کہنا ہے ٹرمپ کے سابق مشیر کا جو پہلے دور میں تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور دیگر ممالک کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی بائیڈن نے کڑی تنقید کی اور خبردار کیا کہ انہیں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کے لیے اپنا ریکارڈ بہتر کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے امریکہ کی پالیسی کہ کس طرح سے اس نے ایک طرف جھکاؤ ہے اور دوسری طرف وہ پھر آنکھیں ٹیڑھی کر کے بات کی جا رہی ہیں۔ تو یہ صدی کی ڈیل بہرحال یہ ہے کیا، میں آپ کو اس ڈیل سے متعلق کچھ بتانا چاہوں گا کہ آخر یہ ہے کیا اور کیوں فلسطینی اور اس کے ہمدرد اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ صدی کی ڈیل کا منصوبہ ٹرمپ کے داماد اور ان کے سینئر مشیر جیرڈ کشنر نے مرتب کیا۔ یہ منصوبہ جنوری 2020 میں منظر عام پر لایا گیا۔ اس وقت کے صدر ٹرمپ نے منصوبے کی تقریبی رونمائی کے دوران کہا تھا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان صلح کا ایک نیا راستہ انہوں نے ڈھونڈ نکالا ہے، جس میں اسرائیل کو جو سیکیورٹی چاہیے وہ اسے ملے گی، فلسطینیوں کو جو ریاست چاہیے اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ ان کو ملے گا۔ لیکن یہ منصوبہ نتن یاہو کو وہ سب کچھ دیتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس فلسطینیوں کو ایک ایسی ریاست ملے گی جو چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ غیر خود مختار اور غیر مستحکم بھی ہوگی۔ اس کے ارد گرد اسرائیلی علاقہ اور یہودی بستیاں ہوں گی۔ ایسے میں فلسطینیوں کی زندگی پہلے سے زیادہ عذاب میں مبتلا ہو سکتی تھی۔ اسی لیے فلسطینی قیادت و ایران نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ اسی ڈیل کے ذریعے عرب ممالک کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کے بندھن میں جوڑا گیا تاکہ وہ فلسطین کو بھی اس ڈیل پہ آنے پر مجبور کر سکیں۔ کہتے ہیں سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کا برملا اظہار کرنے والا تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کے لیے کے ساتھ اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے سعودی عرب کو اور پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا، اور جو اس کا مشن تھا، منصوبہ تھا، وہ پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی فلسطینیوں کی نسل کشی اور پر سعودی عرب سمیت تمام عرب ممالک جو احتجاج کرنے یا اس کی مذمت کرنے کے بجائے ستو پی کے سوتے رہے۔ تاریخ اوراق پلٹنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل فلسطین مسئلہ کچھ قابل قبول حل اس کا 93 میں سامنے آیا تھا، جب دونوں فریقین کے درمیان ناروے میں جو خفیہ مذاکرات ہوئے اسے اوسلو کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے۔ اسی سال وائٹ ہاؤس میں اس وقت کے صدر بل کلنٹن کے ساتھ اسرائیلی رہنما اسحاق رابن اور فلسطینی رہنما یاسر عرفات نمودار ہوئے۔ دونوں رہنماؤں نے امن دستاویزات پر دستخط کیے اور اس بات کا عہد کیا کہ اب جنگ کی بجائے مستقبل میں مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے گا۔ تلخیوں کے باوجود دونوں نے پہلی بار ہاتھ بھی ملایا۔ اسرائیل نے فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطین کی عوامی نمائندہ تنظیم کے طور پر تسلیم کیا۔ فلسطینی اور لبنانی عوام کی نسل کشی میں ملوث جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امن معاہدے کو اسرائیل کے لیے جان لیوا خطرہ قرار دیا، یعنی کہ ان کے عزائم اس وقت سے انتہائی خطرناک تھے فلسطینیوں سے متعلق۔ پھر انہوں نے اوسلو معاہدے میں دراڑیں ڈالنی شروع کر دیں۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بسانے کا منصوبہ اور تیز کر دیا۔ ایسے میں نیتن یاہو کے نظریے سے اتفاق کرنے والے ایک یہودی انتہا پسند نے 9 نومبر 1995 کو امن کے حامی وزیر اعظم اسحاق رابن کو قتل کر دیا۔ اس منصوبے کے متنازع ترین حصوں میں سے ایک مغربی کنارے میں یہودی بستیوں پر اسرائیلی خود مختاری تسلیم کرنا ہے۔ اس وقت بھی دیگر فلسطینی تنظیمیں امن اس منصوبے کی مخالف تھیں اور آج بھی ہیں، اور ویسے تو اسرائیل نے 67 کے بعد سے ہی فلسطینی زمین پر قبضہ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ یہودی آبادیوں کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک اور منصوبے پہ کام کیا کہ جو زیادہ سے زیادہ بچوں کی تعداد جس کے ہوں گے ان کو زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں گی، اور اسی لیے ان فلسطینی جوڑوں کو اس بات پہ ان کو آمادہ کیا کہ زیادہ سے زیادہ وہ بچے پیدا کریں۔ رپورٹ کے مطابق ایک یہودی خاتون کے یہاں کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 8 بچے ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف فلسطینیوں کی زندگی اجیرن ہونے کی وجہ سے ان کی بچوں کی شرح پیدائش انتہائی کم ہو چکی ہے، اور جو بچے تھے بھی ان کو اسرائیل نے بمباری کر کے سب کو شہید کر دیا، یعنی کہ سینکڑوں نسلیں ہی صفحہ ہستی سے
مٹ چکی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ غریب ممالک میں آباد جو زیادہ بچوں والے اسرائیلی خاندان تھے ان کو مغربی کنارے میں لا کے آباد کیا گیا، انہیں بے شمار مراد بھی دی گئیں اور اب تک یہ سلسلہ ان کو دیا جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ بیشتر ممالک فلسطین کی سرزمین پر ان اسرائیلی بستیوں کو بین الاقوامی قوانین کی سراسر خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے انہیں غیر قانونی تسلیم کرتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر امریکی حکام بھی سرکاری طور پر ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ اس قدر مخالفت کے باوجود یہودی آباد کاروں کی بستیاں پھر بھی مسلسل بسائی جا رہی ہیں۔ اسی لیے صدر ٹرمپ نے نومبر 2019 میں اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیلی بستیوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تصور نہیں کرتے۔ ان بستیوں کو قانونی حیثیت دینے کے لیے انہوں نے صدی کی عظیم ڈیل کا منصوبہ پیش کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے صدر ٹرمپ جنوری میں کس طرح سے اپنے منصوبے پر عملی جامہ پہناتے ہیں اور اس کے اوپر مزاحمت کے محور کا کیا رد عمل آتا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔